ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ تھی جس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی تھی، اس آگ کو بجھانے کے لیے جب وہ چڑیا نے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ اٹھایا تو کسی نے چڑیا سے پوچھا کہ تم اس ایک قطرے سے وہ آگ کیسے بجھاؤ گی؟ اس چڑیا نے یہی جواب دیا، مجھے پتہ ہی آگ اس سے بجھے گی نہیں، لیکن جب اللہ کے ہاں لکھا جائے گا کہ وہ کون کون تھے جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تو اس میں میرا نام بھی لکھا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہم جمع کر کے وہاں بھجوا رہے ہیں اس سے وہ آگ بجھے گی نہیں، لیکن کم از کم ہم اللہ کے آگے درخواست پیش کر سکیں گے کہ مالک ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ یہ آگ اللہ ہی بجھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھی اللہ نے بجھائی تھی، یا نارن کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ اللہ نے اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ جو آگ برس رہی ہے اہل فلسطین پر، اس میں جس کو اللہ چاہے گا محفوظ کرتا جائے گا۔ جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور جس سے اللہ نے آگے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ڈیوٹی لینی ہے ان کو بچاتا جائے گا۔ مگر یہ امت فیل ہو گئی، امت بد نصیب ہو گئی، یہ امت ناکام ہو گئی۔ اس امت نے اپنے آپ کو رسوا کر لیا، اس امت نے اور اس کی قیادت نے، ان کی حماقتوں کی وجہ سے پوری امت اب تباہ کی جائے گی، بہت سخت فصل کٹے گی۔ فتربصوا، جب اللہ کہتا ہے نا انتظار کرو، پھر استغفر اللہ رب العالمین، اللہ کا جلال دیکھیں اس لفظ میں کتنا ہے، فتربصوا، ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، بہت بڑی وارننگ ہے، صرف یہ لفظ فتربصوا، ٹھیک ہے، انتظار کرو، دیکھو اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر وہ فتنہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا تم میں جو ظلم کیا کرتے تھے، اپنے حکمرانوں، اپنی اشرافیہ اور اپنے قوم کے گناہوں کی سزا پھر اس قوم میں موجود ہر فرد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تم اللہ کے آگے یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میرے پاس تو اختیار نہیں تھا۔ وہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون ظالم ہے پھر اور کون مجبور تھا۔ کس نے مجبور ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے دعا کی، اہل فلسطین کی خدمت کی، ان کی مدد کی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، ان کے چراغوں کے لیے تیل بھیجا۔ یہ فیصلے اللہ کرے گا۔ جس نے اپنے حصے کی ڈیوٹی کی اللہ جانتا ہے، اور جس نے مکاری کی اور ریاکاری کی اور دھوکہ دیا اور جھوٹ بولے اور اپنی دنیا کی تجارت اور اپنے پلاٹ اور اپنی زمینیں اور اپنے کاروبار اور اپنی انویسٹمنٹ اور اپنے نوکری اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہودیوں، دشمنوں اور مشرکوں سے معاہدے کیے، اللہ وہ بھی خوب جانتا ہے۔ تو انتظار کرو، اب اس پوری امت کے بارے میں انتظار کرو، فتربصوا، کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں فاسق کہہ دیا ہے، تم لوگوں نے جہاد نہیں کیا، تم نے اہل فلسطین کی مدد نہیں کی، تم لوگ فیل ہو چکے ہو۔ اب دوبارہ کوئی معافی مت مانگنا، اب دوبارہ کوئی معذرتیں اور عذر نہ پیش کرنا، اب کوئی بہانے نہ بنانا۔ 5 مہینے بہت ہوتے ہیں، 150 دن گزر گئے، کسی مسلمان ملک نے کچھ نہیں کیا، اور وہاں پہ سیدی رسول اللہ کی امت کا بہترین حصہ ذبح ہوتا رہا۔ اب انتظار کرو، فتربصوا، فتربصوا، تم فاسق ہو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔